أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ تو یقیناً ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے جھٹلایا، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے اور اصحاب مدین نے جھٹلایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسے ہوا میرا انکار کا عذاب، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ ظالم تھی اور وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی تھی. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے مضبوط قلعے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں. فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تو ان کے دل ہوتے جن سے وہ سوچتے سمجھتے. او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے. فإنها لا تعمى الأبصار، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ تم شمار کرتے ہو. اللہ کے یہاں ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے،
ان دنوں کے حساب سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی بستیوں کو ہم نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف واپسی ہے۔ یہ آیتیں تھی آیت نمبر 48 تک آیت نمبر 42 سے۔ یہ آیتیں میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اب یہاں پھر ایک تاریخی حوالہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہاں پر کہ جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے، بلکہ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جتنے نبیوں کو ہم نے اس دنیا پہ لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے ہم نے بھیجا ہے، ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، ہر ایک کی تکذیب ہوتی رہی ہے۔ تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، یہ بات آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی تشویش کا سبب بنی ہوئی ہے اور آپ کی ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ تو آپ کو اس میں تسلی یہ ہے، آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں نہ تمہاری کسی کوتاہی کو دخل ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے کہ تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے تھی میدان میں تم نے اترنے کے لیے، تم نے وہ کام نہیں کیے، ان چیزوں کو نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری جانب سے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ اس میں آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے، تشفی دی جا رہی ہے، اور ان کے حوصلے کو بلند کیا جا رہا ہے، اور اس حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نرالی اور نئی بات نہیں ہے۔ آپ کے جھٹلانے والوں سے بہت پہلے بہت سی قومیں گزری ہیں۔ اب اس کا تذکرہ قوم نوح نے جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو، ان کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ قوم نوح نے نوح کو جھٹلایا، عاد و سمود نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، اصحاب مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو بھی جھٹلایا گیا۔ دیکھیں یہاں حضرت موسیٰ کے لیے ان کی قوم کا لفظ نہیں ہے کہ وَكُذِّبَ موسیٰ کو جھٹلایا گیا، تو ان کی قوم نے نہیں جھٹلایا تھا ان کو، بلکہ فرعون اور فرعون کے ماننے والے انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کیسے کیسے معجزے دکھائے تھے، کھلے بالکل ایک دم نظر آنے والے معجزے دکھائے تھے، لیکن ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، عملہ یملی مہلت دینا، ڈھیل دینا، تو اللہ نے کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل دے دی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ عذاب تو آئے گا ہی نہیں، یہ ڈھیل دی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، موقع دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کسی ایک قوم کو بھی فوراً نہیں پکڑا، بلکہ ان کو سنبھلنے، سدھرنے، توبہ استغفار کرنے اور ایمان لانے کے لیے مہلت پر مہلت، موقع پر موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ انکار، تکذیب، کفر و شرک پر جمے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، سرکشی اور بغاوت سے باز نہیں آتے، اور ان پر وقت کے نبی اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں جو ان کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، تو تب اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑتا ہے۔ تو یہاں لفظ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي، تو دیکھا تم نے کیسا، پھر جب میں نے ان کو پکڑا تو میرا کیسا عذاب ان پر ٹوٹا ہے۔ اصل میں لفظ نکیر یہاں ہے، یہ اس میں اصل میں یا تھا، نکیری، اور نکیر میرا انکار، میرا نکیر، باب فعال سے بر وزن ہے فعیل کے، مصدر ہے، اور یہ مصدر غیر قیاسی ہے۔ نکیر میرا انکار کر دینا، میرا ان کو نہ پہچاننا، میرا ان کو رد کر دینا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا محض زبانی انکار تو نہیں ہوگا،
بلکہ ان کی حالت کو بدلنا ہوگا، مخالف اور برعکس صورتحال میں بدل دینا مراد ہے۔ مثلا زندگی کو موت سے بدل دے اللہ تعالیٰ، یہ ہے نکیر۔ آبادی کو ویرانی سے بدل دے، اور ناز و نعم کی زندگی کو دشوار اور ہیبت ناک مصیبتوں میں بدل دے۔ یہاں جو نکیر ہے یہ عذاب کے معنوں میں بھی لیا جائے گا۔ تو فکیف کان نکیری، کس قدر ہیبت ناک تھا میرا عذاب، کس قدر میرا عذاب ان پر سخت آیا۔ تو یہ ہے اس کے معنی کہ ہم نے فاملیت للکافرین ثم اخذتم، ہم نے ان کو ڈھیل دی، مہلت دی، تھوڑی سی سدھرنے کے موقع دیا، لیکن وہ نہیں سدھرے، اپنی اسی حالت پر جمے رہے، نبی کو جھٹلاتے رہے، ان کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ثم اخذتہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا ہے، پھر ان کو ہم نے سرزنش کی ہے۔ فکیف کان نکیری، تو دیکھا تم نے میرا کیسا سخت عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں، قریہ بستی یعنی مراد بستی والے، کتنی ہی بستیاں ان کے بستی والوں کو یعنی ہم نے اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہے۔ کس حال میں؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو ہلاک نہیں کرتا ہے، کیا ہے اس کی؟ وہی ظالمہ، وہ ظلم کرنے والی تھی۔ ظلم کیا کیا تھے ان کے؟ تو ہم نے کتنی ہی بستیوں، آبادیوں اور نسلوں کو اس لیے تباہ کر دیا کہ وہ ظالم تھی۔ ظالم کیا تھی؟ توحید کے بجائے شرک میں لت پت تھی، ہمارے نبیوں کی اتباع اور پیروی کے بجائے سرکش شیاطین کی پیروی کرتی تھی، ہمارے دین اور شریعت پر عمل کے بجائے اپنے نفس کی، اپنے باپ دادا کی، دنیا والوں کی اور شیطانوں کی شریعت اور قانون کی پیروی کرتی تھی۔ اور ظلم کیا تھا ان کا؟ وہ انہی کے رسوم رواج پر اور طور طریقے پر چل رہی تھی، ہماری رضا ہماری مرضی کے کام کرنے کے بجائے وہ 24 گھنٹے ہمہ تن پہلو کرپشن میں، بد اخلاقی میں، برے کردار میں، گھناؤنے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ظلم و ستم ان کا شیوا تھا، عدل و انصاف سے بالکل دور رہتی تھی، لوگوں پر ظلم کرنا، جبر کرنا، ان کا استحصال کرنا، اونچ نیچ، یہ سب برائیاں تھی، فحش کاری تھی، شراب نوشی تھی، جوا بازی، عیاشی، بے حیائی، عریانی، یعنی بہت سی بیماریوں میں اور بہت سے اس میں وہ مبتلا تھی۔ ظلم اصل میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کی رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر آپ اس کو دوسری جگہ رکھ دے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو ہر سی بات انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی ظلم کیا، انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور خود اپنے ساتھ بھی ظلم کیا، انہوں نے انصاف نہیں کیا، اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا، اس کو دوسری جو ہے عیاشی میں لگائے رکھا۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیسے برباد کیا؟ کہ جن گھروں میں وہ رہتے تھے، جن کو وہ اپنی شان اور ٹھاٹ باٹ کا ذریعہ بناتے تھے، وہی ان کے اوپر گر پڑی ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو یہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہے۔ خوا یخوی کے معنی ہوتے ہیں گرنا، منہدم ہونا، ڈھہ جانا۔ خول بیت استعمال ہوگا گھر کا گر جانا۔ عرش اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں، اس کی جمع عروش آتی ہے۔ ایسی بلندی کی وجہ سے بادشاہ کے تخت کو بھی یہی وجہ ہے کہ اسی بلندی کی وجہ سے بادشاہ کے تخت کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ اپنی چھتوں پر کے بل، یعنی جو اس کا اونچائی کا حصہ ہے وہ نیچے پڑا ہے اور نیچے والا اوپر ہے، تو اس طرح ان کی حالت دیگر کو اللہ نے کر دی ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، بئر کنویں کو کہتے ہیں، معطلہ بیکار، اور تعطیل مصدر ہے، اسی سے بنا ہے باب تفعیل کا، خالی چھوڑ دینا۔ بئر معطلہ، خالی چھوڑے ہوئے کنویں جن سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہو۔ یہ اصل میں عطل باب سمیع سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیور سے خالی ہونا یا مزدور کا بیکار ہو جانا۔ اگر عربی زبان میں اس کا استعمال کریں گے تو عطلت المرأۃ، یعنی عورت زیور سے خالی ہو گئی۔
اور آپ دیکھتے ہیں کہ تعطیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مدرسے کی چھٹی ہو جائے، خالی ہو جائے تو اس کو تعطیل بولتے ہیں۔ تو وبئر معطلہ، کتنے ہی بیکار کنویں ہیں جن کو ہم نے کیا کیا، اب وہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ وقصر مشید، قصر محل کو کہتے ہیں، اور مشید مضبوط بلند کو کہتے ہیں۔ یہ شادہ یشیدو سے بنائے، جس کے معنی ہوتے ہیں پلستر کرنا، اونچا کرنا، کسی کا مرتبہ مقام اونچا کرنا اس کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کسی بھی عمارت کو اونچا کرنا، اس کو مضبوط بنانا، اس کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے بروج مشیدہ، اونچے بنائے ہوئے برج۔ تو یہ کتنے بلند و بالا محل تھے، کتنے آباد اور شاداب یہ علاقے تھے، لیکن اللہ نے ان کے رہنے والوں کی وجہ سے جو اس میں ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے ان کو کیا کیا، تہس نہس کر دیا، ان کو زمین بوس کر دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب اللہ نے ایسے ہی نہیں کیا، بلکہ عبرت کے لیے ہے کہ لوگ وہاں عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ ان قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ نے، کبھی کوئی ان کی کیسی شان بان ٹھاٹ باٹ تھی، اور کتنے بلند و بالا ایوان اور محل میں یہ رہتے تھے، اور آج یہ سب ویران ہیں، کھنڈرات ہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ کیوں ہوا ان کے ساتھ ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قوموں کے اخلاقی زوال کے نتائج دکھائے ہیں، اور بتایا ہے کہ دیکھو جب کسی کو زوال آتا ہے اور وہ ظلم و زیادتی پر اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے جس میں وہ چہل پہل کر رہے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں، سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہی بستیاں ان کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، وہی محل ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہی ان کے جھرنے آبشارے جہاں وہ جا کر مستی کیا کرتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ عبرت کا نشاں بنا دیتا ہے۔ یہ اس لیے آگے وہاں سیر و تفریح، جو اگر سیاحت کوئی آدمی عبرت کے لیے کرتا ہے زمین کے اندر، تو یہ اللہ کہ یہاں مطلوب ہے، اور بامقصد ایک یہ سیاحت ہوگی، یا اس کی اجازت ہے کہ کوئی آدمی عبرت کے لیے اور اس دنیا میں سفر کرتا ہے، لوگوں کے دور دراز علاقوں میں جاتا ہے، وہاں کے علاقے کو دیکھتا ہے، اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے جائے تو یہ باعث ثواب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ افلم یسروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں پھرے ہیں کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھ پاتے، یا ان کے کان ہوتے جس سے وہ سن پاتے، کہ دیکھا ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا ہے۔ تو یہ ان تباہ شدہ بستیوں کو وہ دیکھتے کیوں نہیں ہیں، ان کی سیر کیوں نہیں کرتے، ان سے سبق اور عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، ان کے کھنڈرات کا مشاہدہ اور مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ کریں گے تو اپنے اندر ایسے دل ہونے چاہیے ان سے جن سے وہ عقل و شعور اور فہم و ادراک حاصل کرتے، اور ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے، کیونکہ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کیونکہ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب اندر سے دل کے اندر عبرت حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، دل میں کسی سے سبق حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو آدمی کیسی عبرتناک چیز دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اس سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جنبش نہیں آتی، کسی طرح کی ہلچل اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ مطالبہ ہے کہ کوئی اگر سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے، کوئی آثار دیکھ رہا ہے، تو اگر وہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے تو یہ اس کا جانا ثواب ہے، کار ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ سب اس کا بیکار ہے، اس کے لیے وبال جہان ہے۔ تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، جن مقامات سے بھی گزرے۔ اور یہاں ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ ان کا گزرنا ہوتا ہے، ان کی شعراء جو ہے غزل پڑھتے ہیں، ان کے شعراء شعر کہتے ہیں،
بس اس لیے کھنڈرات پہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی پہلے آباد تھا، یہاں قومیں رہتی تھی اور بڑی بڑی قومیں رہتی تھی، طاقتور قومیں رہتی تھی، اور اللہ نے آج ان کے ملک کو کھنڈر سے تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو دل کی آنکھیں کھولنے والی ہزاروں داستانیں زبان حال سے ان کے سامنے موجود ہیں، جو چیخ چیخ کر ان کے سامنے یہ کھنڈرات، یہ عمارتیں اور یہ ویرانے بتا رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ کبھی زمانے میں یہاں آبادیاں تھیں، یہاں رونقیں تھیں، اور آج یہ عجائب گھر میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس پر اس عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو گزرنا نہیں ہے بلکہ عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھنا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ اللہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جبکہ عذاب مانگنے کی چیز تھوڑی ہے۔ تو یہ بیوقوف ہیں جو آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے، جبکہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ عذاب مانگنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، عذاب سے تو ڈرا جاتا ہے، بچنے کی چیز ہے۔ تو انہوں نے اس بچاؤ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے، اچانک رات کو آ جائے یا دن کو آ سکتا ہے، تو یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں آپ سے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا، خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے عذاب کا، تو عذاب آئے گا، لیکن تمہارے حساب سے نہیں آئے گا، اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے عذاب دینے کا، اس لیے وہ تمہیں جو ہے مہلت دے رہا ہے، پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ تو وَإِنَّ يَوْمًا، یہ ہے اس کی دلیل کہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ رہا ہے ان پر۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ کا دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، اس لیے تمہیں بہت زیادہ دن معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے دنوں سے حساب لگاتا ہے، اس لیے بہت سی بستیاں، آبادیاں اور نسلیں اور قومیں ایسی ہیں جو ظالم تھی اور ان کا طرز زندگی صحیح نہیں تھا، تہذیب و تمدن صحیح نہیں تھا، ہر اعتبار سے ظلم کرتی تھی، مگر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو مہلت پر مہلت دی اور انہیں فوراً نہیں پکڑ لیا، سنبھلنے اور سدھرنے اور توبہ کرنے کے مواقع پر مواقع دیے، لیکن جب وہ اپنے ظلم اور فکر اور نظر اور عمل و اخلاق اور زندگی کے تمام گوشوں میں وہ بگڑتی چلی گئی، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا ہے، ہم نے اپنے اعتبار سے ان کو پکڑا ہے، اپنی گنتی کے اعتبار سے ان کو پکڑا ہے۔ تو تمہارے نزدیک جو تم گنتی کرتے ہو، اللہ کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی طرح ہے، تمہارے 1000 سال اللہ کا ایک دن برابر ہوتا ہے۔ اب اس کے دو مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب انسان پر سخت حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور آدمی کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے جو دن لگتا ہے وہ بہت بڑا لگتا ہے، گھڑیاں جو ہے جلدی سے گزرتی نہیں ہیں اور بہت دیر سے وقت گزرتا ہے، تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ آپ کے رب کے پاس ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، تو اس میں ایک مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر بڑی ہولناک، خطرناک، ہیبتناک صورتحال ہوگی، تو وہ دن ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو بہت لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، یہ دن کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال کے اعتبار سے بھی وہ دن دیر سے گزرتا ہے۔ جو سختی کے حالات ہوتے ہیں، جو مصیبت کا وقت ہوتا ہے، وہ بہت دیر سے گزرتا ہے، وہ جلدی گزرتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ واقعی ایسا ہوگا کہ ایک دن 1000 سال کی طرح ہوگا، اس لیے کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین فقراء کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تم قیامت کے روز میں تمہیں مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ بشارت دیتا ہوں کہ تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اور اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، اس لیے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ واقعی ایسا ہوگا۔ تو دونوں معنی
مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سخت حالات، ہیبت ناک صورتحال اور مشکل گھڑی ذرا دیر سے گزرتی ہے اور انسان کو وہ بہت بڑا لگتا ہے، یہ بھی مطلب ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ واقعی یہ 1000 سال کا ایک دن 1000 سال کی مدت کا ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، وہی ظالمہ، جبکہ وہ ظالم تھی پھر بھی ہم نے ان کو مہلت دی اور ان کو ڈھیل دی، ان کو موقع دیا سدھرنے کا، سمجھنے کا، عبرت حاصل کرنے کا موقع دیا ہم نے ان کو، لیکن وہ نہیں سدھری اور نہیں باز آئے۔ ثم اخذتها، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یہ لوٹنا لوگوں کا انجام یہ سب میری ہی طرف ہے، میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ عذاب کی جلدی مچانے والوں کو جواب ہے کہ خدا کی ڈھیل سے مغرور نہ ہو جائیں، بڑا نہ سمجھیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے پھر ان کو تباہ کرتا ہے، اور اس کی مثالیں پیش کرتا ہے کہ کتنی قومیں گزر چکی ہیں جن کو ان کے کفران نعمت نے اور شرک کے باوجود ہم نے انہیں ڈھیل دی تھی۔ وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ ہمارا کفر کر رہے تھے، نعمتوں کا انکار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو ڈھیل دی۔ لیکن جب اس ڈھیل نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کسی طرح کی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے، اور وہ اپنی حالت پر اڑے رہے، جمے رہے اور سدھرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور عذاب میں مبتلا کیا، اور پھر انہیں واپسی بھی ہماری طرف ہونی، یعنی آخرت میں سب کا سابقہ صرف ہم سے پیش آئے گا، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کا تعاون کرنے والا ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر۔ جتنے ان کے دعوے دار ہیں اور شرکا ہیں جن کو انہوں نے بنایا کہ ہمارے سفارشی ہوں گے، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وہ الیہ المصیر، میری ہی طرف ان کا لوٹنا ہوگا۔ تو لوٹنے کا مطلب یہ کہ کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، وہاں پر کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ میری طرف لوٹنا ہوگا تو میرا سامنا ہوگا، میں ہوں گا اور وہ ہوگا، اور کوئی تیسرا وہاں ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا تعاون کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ انجام کار میری طرف ہے۔ اس دنیا میں بھی میں نے ان کو عبرت کا نشاں بنایا ہے، دنیا میں ان کو یہ عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا سامنا مجھ سے ہی ہوگا، میرے سامنے وہ کھڑے ہوں گے، تب میں ان کو دکھاؤں گا کہ دنیا میں انہوں نے کس قدر ہٹ درمی کی تھی، کیسی انہوں نے حرکتیں کی تھی، اور اس کا انجام ان کو وہاں پر بھی بھگتنا ہوگا۔ تو یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح اور تفسیر بیان کی ہے۔ یہ صرف دیکھیے عزیز طالبات، پڑھنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے پڑھ لیا اور اس میں غور و خوض کر لیا اور یہی کافی ہو گیا، بلکہ ڈرنا چاہیے عبرت کی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو دیکھی کیسے تباہ کیا ہے، جب انہوں نے انبیاء کی تعلیم کا مذاق اڑایا، ان کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کے انبیاء کے قصے سنا دیے اور بس ہم فارغ ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ان کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس کے اندر اس کی حالت بھی بدلنی چاہیے کہ کہیں اس کی زندگی میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، یا نبی کی شریعت کی بغاوت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے، یا اللہ کا پیروکار ہے۔ یہ جو ہم نے آیتیں یہاں پڑھی ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، عبرت کی نگاہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تو اس قوم کو کیوں نہیں برباد کرے گا۔ یہ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس لیے مجموعی عذاب نہیں آتا ہے، لیکن آخرت میں تو ہمیں اللہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ الیہ المصیر، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ تو ہمارے اعمال اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ ہمارے کھول کر ہمارے اعمال دکھائے گا، اور وہاں پر بے شمار لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہیے۔ خالی یہ نہیں کہ بس ہم اچھے مفسر بن جائیں یا اچھا ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے اور الفاظ کی تحقیق کرنا آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم قرآن کو اچھے سے سمجھیں، الفاظ کو اچھے سے سمجھیں اور معانی کو میں غوطہ لگانے کی کوشش کریں۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کا اصل مقصد ہے عمل کی نیت سے پڑھنا، عبرت حاصل کرنا اور ڈرنا، اللہ کا تقوی حاصل ہونا، اللہ کے دین کی پاسداری کرنا، کہیں ہمارے کسی عمل سے دین کو نقصان نہ ہو، دین کا کسی طرح کوئی ہمیں عذاب
ہم ایسا عمل نہ کریں جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں، بلکہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ہوں۔ اس لیے اگلی آیتیں اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ مومن جب اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کو کیا کیا ثمرہ، کیا کیا پھل، کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ اگلی آیتوں میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔